ہم اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سے بات کریں اور حال چال پوچھیں تو وہ فوراً قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا ذمہ دار ہمیشہ ہی قسمت کو ٹھہراتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی قسمت سے اس قدر دل شکستہ اور مایوس ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام کرتے وقت وہ پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور ضرور انہیں اس بار بھی ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رویہ نہ صرف خود اس انسان کے لیے بلکہ اس سے وابستہ دیگر افراد کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ قسمت سے مایوسی کا عنصر جب انسان کے مزاج میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر زندگی سے نفرت کا احساس جنم لینے لگتا ہے، جس کا نتیجہ خدا نخواستہ خودکشی بھی نکل سکتا ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ قسمت کا شکوہ کرنے کے بجائے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر ایسے جملے کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کاش میں نے ہوش سے کام لیا ہوتا، اگر میں نے اس وقت فلاں شخص کا مشورہ مان لیا ہوتا تو آج حالات قطعی مختلف ہوتے، یا اس طرح کہ اوہو اس وقت مجھ سے بڑی حماقت سرزد ہو گئی، پتہ نہیں میرے دماغ نے کام کیوں نہیں کیا، ورنہ میری حیثیت وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ میں نے غفلت کا مظاہرہ کیا تھا اور 1 سال اور پڑھ لیتا تو ڈگری مکمل ہو جاتی، پھر میں امریکہ میں ہوتا، لیکن ہائے افسوس قسمت نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ اس قسم کے اور اس سے ملتے جلتے دیگر کلمات جن میں حسرت، افسوس، پچھتاوا، پشیمانی اور دکھ کا اظہار ہو، اکثر لوگوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اور ممکن ہے کہ خود ہماری زبان سے بھی ایسے کلمات ادا ہوتے رہے ہوں یا ہو رہے ہوں، یا ایسے جذبات اور احساسات ہمیں پریشان کرتے ہوں۔ اگر ایسی صورت ہے تو یہ ہماری شخصیت کے لیے قطعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جس قدر اور جتنی جلد ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ مایوسی، لاچاری اور پشیمانی کی اس دلدل سے باہر نکل آئیں۔ یہ حسرت، افسوس، پشیمانی اور کڑھن صرف یہی نہیں کہ لا حاصل اور فضول ہے، بلکہ یہ غیر محسوس طور پر ہماری شخصیت کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارے عزائم میں اضمحلال پیدا ہو رہا ہے، حوصلوں میں مسلسل پستی آ رہی ہے، اور زندگی کے محاذ پر ہماری لڑائی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہمیں یہ احساسات اس قدر بے بس اور مجبور کر دیں کہ ہم دل شکستہ ہو کر بالکل ہی ہمت ہار بیٹھیں اور کسی بھی محاذ پر کوئی بھی قسم کا کارنامہ انجام دینے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس کا ایک آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم خود سے یہ طے کریں کہ ایسا کوئی جملہ ہماری زبان پر نہ آئے جس سے ہمارے کمزور حوصلوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ رویہ جہاں بھی ہم کہیں ہوں گے ہماری ذات پر دوسرے لوگوں کے اعتماد کو نقصان پہنچائے گا۔ لوگ ہم سے کوئی کام کہتے ہوئے بھی ہچکچائیں گے، بے شک وہ کام ہمارے فرائض میں ہی کیوں نہ شامل ہوتا ہو۔ اس کے باوجود ہمارے ساتھی ہمیں وہ کام کہنے کے بجائے خود یا کسی دوسرے شخص پر انحصار کریں گے، اور اس طرح ہماری حیثیت کم سے کم ہوتی جائے گی، اور ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں بیکار آدمی تصور کرنے لگیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ملازمت بھی یقیناً خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو آخر ہم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ ہم کبھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے؟ چلے مان لیا کہ ہماری ذہنی اور فکری صلاحیتیں غیر معمولی نہیں ہیں، لیکن دنیا میں سب کامیاب انسان آئنسٹائن، گراہم بیل تو نہیں ہوتے، پھر وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قسمت کا رونا رونے سے پہلے اپنی قسمت کو آزما کر تو دیکھیں، کم از کم ہم وہ تو کریں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں۔ منزل کا تصور کر کے ہی اپنے اوپر خوف طاری کر لینا، چلنے سے پہلے ہی شکستہ دل ہو کر بیٹھ جانا، یا 1-2 بار کی ناکامی سے مایوس ہو کر اپنی تقدیر کی خرابی کا فیصلہ کر لینا قطعاً دانشمندی اور حقیقت پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں انسان کے ناپختہ اور کمزور ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات سے بدگمان ہو رہے ہیں، اور یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کفر کی راہ پر بھی مائل کر سکتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ناکام کرنا چاہے بھلا اسے کامیاب کون کر سکتا ہے؟ تو بلا شبہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان پر کسی قسم کی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قسمت کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہیں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں کوشش اور جستجو کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ قسمت کسی شخص کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتی جب تک انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ہر شخص کو اس کی جد و جہد کا پھل ملتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے۔ یہاں انسان اسی لیے آیا ہے کہ وہ اپنی کوشش اور سعی سے اپنے مستقبل کو روشن بنائے۔ انسان قدرت کے سامنے بلا شبہ بے بس ہے، لیکن اسے کچھ اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ اپنی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے کا اختیار بھی انسان کو حاصل ہے، اور کسی کوشش کے بغیر کوئی کامیابی مل جائے یہ تو ناممکن ہی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جد و جہد کا حق ادا کرنے کے بعد ہمارے حصے میں ناکامی آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے منافی بات ہے، اور اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا محض خواہشوں اور آرزوؤں کی دنیا میں رہنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ خود کو جھوٹی اور سچی طفل تسلیاں دینے سے قسمت نہیں بدلے گی۔ قسمت ہماری کوشش اور تدبیر سے بدلے گی۔ جو لوگ جدوجہد کا راستہ اپنانے کی بجائے محض خوش فہمیوں سے خود کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کرتے، اور نہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اہداف پر پہنچ سکتے ہیں۔ کامیابیوں کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام محنت، لگن اور جدوجہد ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے تاریخ سے بہتر سبق کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو نہ تو غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، اور نہ ہی پیدائشی طور پر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنی محنت اور کوشش سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ تاریخ انسانی کے اوراق ان پر فخر کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو معمولی طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ زیادہ دور نہ جائیں، خاندان غلامہ کے نام سے بر صغیر پر نسل در نسل حکمرانی کرنے والوں کی مثال سب کے سامنے ہے۔ تیمور لنگ کی ناکامیاں، لیکن پھر جہد مسلسل سے کامیابیوں تک پہنچنا کون فراموش کر سکتا ہے؟ تاریخ میں ایسے لوگوں کا کوئی کارنامہ نہیں ملتا جو کاہل، کامچور، آرام طلب، سہل پسند اور لاپرواہ ہوں، اور جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ یا تو وہ صرف زندگی کے بامقصد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن اس دعوے کا ان کی عملی زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ حالات سے ساز باز کرنے والے، دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھانے کی امید میں جینے والے، اور دوسروں کے دسترخوانوں سے ریزے چننے والے کبھی بھی قابل ذکر نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی خوشی، کوئی ولولہ، ترتیب، نظم و ضبط اور کشش نہیں ہو سکتی، جو کسی اہداف اور مقصد کے بغیر زندگی گزارتے ہوں۔ مقصدیت ہی دراصل زندگی گزارنے کا دوسرا نام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ عزم اور جدوجہد کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور جدوجہد کے تصور ہی سے کانپنے والے کبھی بھی اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔ خالی خولی منصوبے بنانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ سوچ جب تک سوچ رہتی ہے وہ سوچنے والے اور کسی دوسرے کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جب تک کہ اس کا اظہار عملی صورت میں دیکھنے کو نہ ملے۔ عمل ہی سے زندگی رواں دواں رہتی ہے۔
محض خود کو دل فریب منصوبوں سے بہلانے سے ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو مقصد کے حصول کے لیے محنت، لگن اور تندہی سے کام کرتے ہیں، اور تن آسانی، سستی، لاپرواہی اور غیر مستقل مزاجی سے تو انسان کی زندگی چھوٹے موٹے اور عام سے کام سر انجام نہیں دے پاتی، تو پھر کوئی بڑا کارنامہ کیا انجام دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی مہربان ہے، اس پر ہمارا صدق دل سے ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان قدرت کی حسین ترین شاہکار تخلیق ہے۔ ہمیں وہی کچھ مل رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، اور ہمیں وہ کچھ نہیں مل رہا جس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ہماری بھلائی کس چیز میں ہے؟ ممکن ہے جو ہم سوچتے ہوں اس میں نہ ہو، بلکہ یہ راز تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے وہی کچھ کر جس میں تیرے نزدیک ہماری بھلائی ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔